السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جو راولپنڈی اور کھاریاں موٹر وے ہے اس کے متعلق، جس میں بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، چونکہ وہاں پر جو کمیونٹی ہے یعنی اس کے سراؤنڈنگ جہاں پر یہ موٹر وے بنے گا تو وہ لوگ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی زمینیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے کچھ ایسے کمنٹس بھی ہمیں آئے کہ جی آپ نے یہ غیر مصدقہ اور کس طرح آپ نے یہ خبر دی ہے۔ تو آج ہم اس کے مصدقہ ہونے پر اور جو اس کے اندر معاملات ہیں یا جو اس کے لیے فنڈز مقرر کیے گئے ہیں یا جس طرح اس کے اجلاس ہوئے اس پر بات کریں گے، تفصیل بھی بتائیں گے اور سچائی بھی بتائیں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجیے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجیے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی صورت ملیں گے جب آپ ساتھ میں لگا بیل آئیکن دبائیں گے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ آپ تک سچ ہم پہنچائیں اور سچی خبر دیں، چونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں لالچ کیا کہ ہمارے ویوز بڑھیں گے یا لوگ بہت زیادہ ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں کوئی ڈالرز آئیں گے۔ تو اس چینل سے ہمیں کوئی ڈالرز وغیرہ کا لالچ نہیں ہے، چونکہ صحافی کا کام ہوتا ہے سچی خبر دینا، اور وہ خبریں ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرتے ہیں، کافی محنت بھی کرتے ہیں ان خبروں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ میں نے ناظرین نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے کچھ آفیشل سے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ کیا ایسا واقعتاً ہی ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے یعنی راولپنڈی کھاریاں موٹر وے کے متعلق، یہ جو چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہیں ان کی زیر صدارت ارشد مجید مہمند صاحب، جو کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، تو ان کی منظوری سے ہی انہوں نے یہ اجلاس کی جو رپورٹ تھی یا خبر تھی یہ دی ہے۔ پرو پاکستان ایک خبر ساں ویب سائٹ ہے جس کی کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں ہے، بالکل سچی وہ خبریں دیتے ہیں۔ تو ان کی خبر ہے وہ بھی ہم اپنی سکرین پر شیئر کر رہے ہیں۔ تو معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جس طرح آپ کو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اس منصوبے نے بننا تھا، جس پر جو لاگت کا تخمینہ تھا وہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا، اور جو اب بڑا ہے اس کے متعلق بھی ہم نے بتایا۔ تو بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے منصوبے ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں تو پھر باتیں بہت ساری نکل کر سامنے آتی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین جناب ارشد مجید مہمند صاحب کی زیر صدارت اس اجلاس میں اس کی دوبارہ منظوری کے لیے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ہے تو اس کو اسی طرح جس طرح پہلے یہ کیا گیا تھا۔ معاملہ کچھ اس طرح ناظرین ہوا کہ پاور چائنا اور ٹیکنو میٹراکون جو کمپنی تھی انہوں نے اس کی بولی کے لیے جو کاغذات جمع کروائے، اور پھر پاور چائنا جو کمپنی تھی اس کے جو اہم کردار ہیں انہوں نے اپنے جو اس میں پرسنٹیج تھی یا حصہ تھا تو اس کے متعلق کچھ ایگزیکٹو بورڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں پروو کرنی تھی، لیکن وہ ناکام رہے جس کی وجہ سے پھر یہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں ناظرین کہ یہ منصوبہ 2 سالوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن اس موٹر وے کی لمبائی جو تھی وہ تھی 117.2 کلومیٹر، جس نے کھاریاں سے راولپنڈی تک 4 لین ایکسیس کنٹرول کرنا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ٹیکنو میٹراکون اور جو چائنا کی کمپنی تھی اس کے درمیان جو معاملات تھے وہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنی تکمیل کی طرف نہیں چل پائے، جس وجہ سے اس کو دوبارہ کرنا پڑا۔ تو میں اس میں چونکہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے جو لاہور اور سیالکوٹ کے درمیان وہ آپریشنل ہے، پھر جو سیالکوٹ اور کھاریاں کے درمیان موٹر وے ہے اس کی تکمیل بھی جاری ہے۔ پھر اس نے مطلب یہ جیلم منگلہ دینا صحابہ گجر خان مندرہ کی آبادی سے گزرتا ہوا یہ آخر ٹی چوک روات پر یہ ختم ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس میں کوئی بھی یہ سمجھ لیں کوئی ابہام نہیں اب رہا
کہ اس موٹر وے کو بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا. انشاءاللہ اس کا دوبارہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے. یہ ہم نے مصدقہ خبر آپ کو دی ہے کہ جو پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی تھی اس میں جو اعتراضات آپ نے کیے تھے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پرو پاکستان کی ویب سائٹ اگر آپ کھولیں گے تو اس پر بھی آپ کو اس خبر کی تصدیق جو ہم نے آپ کو دی تھی وہ بھی ملے گی. معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کا جو بجٹ ہے وہ اب 169.323 ارب روپیہ ہو چکا ہے، اور اس میں جو بڑا ہے وہ سمجھ لیں کہ 57% جو پچھلی لاگت تھی اس سے اس کا بجٹ زیادہ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ان چیزوں کو تو بنانا پڑے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ 40% حکومت پاکستان اس میں جو کنٹریکٹر ہے جو بھی بڈنگ میں شامل ہوگا اس کو ادا کرے گی تو ہی یہ موٹر وے بن پائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب شروع ہوگا تو ناظرین اس کی تکمیل کا جو ٹائم ہے وہ 2 سال ہوگا، یعنی 2 سال کے بعد اس موٹر وے کو آپ اسی طرح دیکھ پائیں گے جس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ موٹر وے اپنی تکمیل کی طرف چل پڑے گا. میں پھر بتا دوں کہ جو پچھلا کانٹریکٹ تھا وہ ٹیکنو میٹراکون اور پاور چائنا کے درمیان ان کا آپس میں معاہدہ تھا، تو اس کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا، لیکن وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جو کچھ ریکوائرمنٹس تھی اس کو وہ پورا نہیں کر پائے، جس وجہ سے یہ ختم کر دیا گیا. انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کو سچ بتاتے رہیں گے، سچائی بتاتے رہیں گے. تو کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے کافی سارے لوگوں سے ہم نے رابطہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ کوئی نئی اپڈیٹ آتی تو اس پر ضرور بات کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ایک بار پھر اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. تو ویڈیو آئے گی تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ.